السلام علیکم ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں، شکریہ۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے امرو اور چین کی شہزادی۔ چین کی شہزادی چمن آرا بے حد خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ وہ چینی بادشاہ کی واحد اولاد تھی۔ شاہ چین فوہانگ ہو کی شادی کو 20 برس گزر گئے تھے اور اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی۔ اولاد کی فکر میں وہ ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ پھر ایک روز پڑوسی ملک سے ایک درویش چین میں آیا اور اس نے اسلام کی تبلیغ کی تو سینکڑوں چینی مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ کو اس درویش کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے درویش کو دربار میں بلا کر اس کی خاطر تواضع کی۔ اس کی مہمان نوازی دیکھ کر درویش نے بادشاہ سے اس کی خواہش پوچھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے اولاد کی خواہش ہے۔ درویش نے کہا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم شہر میں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوا دو جہاں وہ اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری بات یہ کہ تمہارا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام مسلمانوں جیسا رکھنا۔ بادشاہ نے درویش کی شرط قبول کر لی۔ پھر درویش نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو 1 سال بعد بادشاہ کے گھر ایک خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ اسی روز درویش نے شاہی محل آ کر بادشاہ کو مبارکباد دی اور بچی کا نام چمن آرا رکھا۔ شہزادی چمن آرا کی پرورش بے حد ناز و نم سے ہوئی اور اب وہ 16 سال کی نوجوان لڑکی تھی۔ بادشاہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اس نے اعلان کیا کہ شہزادی کی شادی کسی مسلمان شہزادے سے کرنا چاہتا ہے۔ اس اعلان کو سن کر کئی مسلمان شہزادے شہزادی چمن آرا سے شادی کرنے چین پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک شہزادہ بے حد بدصورت اور کالی رنگت والا تھا۔ بادشاہ نے اس کی شکل و صورت دیکھی تو اس نے شہزادی کی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بدصورت شہزادے نے انکار سن کر بادشاہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے شہزادی کی شادی اس کے ساتھ نہ کی تو وہ زبردستی شہزادی کو اپنی دلہن بنائے گا۔ تم ہو کون؟ کس ملک کے شہزادے ہو؟ گستاخ نوجوان! بادشاہ نے غصے سے کہا، میں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کا نواسہ اور طلسم فریب کے بادشاہ کا بیٹا فومانچو ہوں۔ دنیا کا کوئی شہزادہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فومانچو تو چینی نام ہے۔ چین کے باشندے یہ نام رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے حیرت سے کہا، ہاں میں چینی ہوں کیونکہ میری دادی چینی تھی۔ میری پیدائش پر اس نے میرا نام فومانچو رکھا۔ شہزادے نے بڑے غرور سے بتایا، اپنے ملک میں مجھے فومانچو جادوگر کہتے ہیں اور چند ماہ بعد میں طلسم فریب کا بادشاہ بننے والا ہوں کیونکہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے۔ بہرحال تم جو بھی ہو فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ شاہ چین نے غضبناک لہجے میں کہا۔ شہزادہ فومانچو نے ہنس کر کہا، بہتر میں جا رہا ہوں لیکن جلد ہی واپس آؤں گا اور اپنی دلہن کو لے جاؤں گا۔ اگرچہ میں اب بھی ایسا کر سکتا ہوں لیکن آپ کو مہلت دے رہا ہوں کہ ایک بار خوب سوچ سمجھ لیں اور خوشی خوشی شہزادی سے میری شادی کر دیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ فومانچو نے بادشاہ کو سلام کیا اور دربار سے نکل گیا۔ ادھر خواجہ امرو عیار امیر حمزہ کے دربار میں اپنی کرسی پر بیٹھا دربار کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ بادشاہ امیر حمزہ کا چہیتا دوست بھی تھا اور مشیر بھی۔ بادشاہ اپنے وزیروں سے زیادہ اس کی عزت افزائی کرتا تھا کیونکہ امرو اپنی عیاری اور ذہانت سے اکثر حکومت کو فائدہ پہنچاتا تھا اور اس کے مشورے بادشاہ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتے تھے۔ دربار کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ امرو نے اٹھ کر امیر حمزہ سے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ بیٹھو خواجہ، ابھی تو دربار کا وقت باقی ہے۔ امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ امرو نے ادب سے کہا، او گھر تو تم روز ہی جاتے ہو بلکہ وہیں رہتے ہو مگر یہاں کبھی کبھی آتے ہو۔ امیر حمزہ نے ہنس کر کہا، عالی جان میری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی ہے لیکن میں بیکار بیٹھا ہوں۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، کوئی کام ہو تو بیٹھوں۔ ارے بیٹھو تو سہی، آج تم میرے محل چلنا اور میرے ساتھ کھانا کھانا۔ امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دربان ایک چینی شخص کو اندر لایا اور امیر حمزہ کے سامنے پیش کر دے۔ یہ کون ہے؟ امیر حمزہ نے دربان سے پوچھا۔ حضور یہ شاہ چین کا قاصد ہے، آپ سے شرف ملاقات چاہتا ہے، دربان نے مؤدبانہ لہجے سے کہا۔ امیر حمزہ نے حیران ہو کر اس چینی کی طرف دیکھا اور پوچھا، قاصد تم کیسے آئے ہو؟ حضور مجھے شاہ چین نے بھیجا ہے اور میں ان کا پیغام لایا ہوں، قاصد نے ادب سے کہا۔ پھر اس نے جیب سے ایک خط نکال کر شاہ چین کا پیش کیا۔ امیر حمزہ نے خط لے کر کھولا اور پڑھنے کے لیے وزیر اعظم کو دیا۔ وزیر اعظم کرسی سے کھڑا ہو کر خط بلند آواز میں پڑھنے لگا، میں شاہ چین مسلمانوں کے بادشاہ امیر حمزہ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ میری بیٹی شہزادی چمن آرا گزشتہ رات سے غائب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ کے نواسے اور طلسم فریب کے بادشاہ کے بیٹے شہزادہ فومانچو جادوگر نے اغوا کیا ہے کیونکہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے میرے انکار پر دھمکی دی تھی کہ وہ شہزادی کو ہر قیمت پر اپنی دلہن بنائے گا۔ میں جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری بیٹی کو فومانچو جادوگر کے چنگل سے آزاد کرائیں۔ سنا ہے کہ آپ کے ایک دوست
خواجہ امرو یار سے طلسم کے تمام جادوگر ڈرتے ہیں، اس لیے آپ خواجہ امرو کو ہماری مدد کے لیے بھیجیں۔ خط سن کر امیر حمزہ نے امرو کی طرف دیکھا اور کہا، خواجہ، قدرت نے تمہارے لیے کام پیدا کر دیا ہے، تمہاری بیکاری دور کرنے کا بندوبست ہو گیا ہے، اب تمہاری مرضی، کام کرو نہ کرو۔ حضرت، میرا مطلب کا کام ہو اور میں نہ کروں، یہ ممکن نہیں۔ امرو نے کہا، آپ شاہ چین کو پیغام بھیج دیں کہ وہ چین میں چین کے تخت پر چین کی بانسری بجاتا رہے، میں جلد ہی شہزادی کو فمانچو جادوگر کے چنگل سے آزاد کر کے چین پہنچا دوں گا۔ امیر حمزہ اس کی بات سن کر مسکرائے اور قاصد کو شاہ چین کے لیے پیغام دینے لگے۔ ادھر فمانچو جادوگر شاہی محل کے بجائے اپنے الگ محل میں رہتا تھا، یہاں اس کے چند غلام اور محافظ وغیرہ بھی رہتے تھے۔ اس وقت وہ ایک کمرے میں کھڑا تھا، سامنے پلنگ پر چین کی شہزادی چمن آرا بے ہوش پڑی تھی، جسے گزشتہ روز اس کا غلام جن چین سے اٹھا کر یہاں لایا تھا۔ فمانچو جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر شہزادی پر پھونکا اور شہزادی کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور خود کو اجنبی جگہ پر پا کر حیران ہوئی، پھر سامنے کھڑے بدصورت جادوگر کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ اس نے فمانچو جادوگر سے پوچھا۔ میں طلسم ہوشربا کا شہزادہ فمانچو ہوں اور تم میرے محل میں ہو۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں تمہیں اپنے غلام جن کے ذریعے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اب میں تم سے شادی کروں گا، فمانچو نے بتایا۔ ہرگز نہیں، شہزادی نے غصے سے کہا، میں شادی نہیں کروں گی۔ بکواس بند کرو، مجھ میں کیا برائی ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ فمانچو جادوگر نے کہا، تم سے زیادہ بدصورت اور بدمعاش دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ شہزادی نے نفرت سے کہا، کبھی آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھی ہے جو خود کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ زبان کو لگام دو شہزادی، فمانچو جادوگر دہاڑا۔ میں جیسا بھی ہوں، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہی پڑے گی، ورنہ میں ایسی بھیانک سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ میں مر جاؤں گی لیکن تم جیسے خبیث سے شادی نہیں کروں گی۔ شہزادی نے چیخ کر کہا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ فمانچو جادوگر بولا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ تم سوچ لو، 3 دن بعد بھی تم نے شادی سے انکار کیا تو میں جادو سے تمہیں بندریا بنا دوں گا، پھر تم ساری زندگی جنگلی پہاڑوں میں بھٹکتی پھرو گی۔ فمانچو جادوگر نے آخر میں کہا، یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ تمہارا باپ شاہ چین جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ فوج لے کر ہمارے ملک کی طرف بڑھا تو راستے میں ہی جادو سے پوری فوج کو پتھر بنا دیا جائے گا۔ یہ دھمکی دینے کے بعد فمانچو جادوگر نے تالی بجائی، فوراً ہی کمرے میں ایک جن نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ شہزادی کو کمرے سے باہر نہ جانے دینا، اسے کھانا پانی وقت پر دینا۔ فمانچو نے جن کو حکم دیا۔ بہت بہتر میرے آقا، طلسمی جن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ دروازے کے باہر پہرا دینا اور میرے سوا کسی کو اندر داخل نہ ہونے دینا۔ فمانچو نے مزید تاکید کی، اب تم اس کے کھانے کا انتظام کرو، یہ کل سے بھوکی پیاسی ہے، بہترین کھانا اور پھل شربت وغیرہ لاؤ۔ جن غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس نے ایک بہت بڑا تشت اٹھا رکھا تھا، تشت میں کئی قسم کے کھانے، پھل اور میوے، شربت کا جگ وغیرہ رکھا تھا۔ اس نے تشت شہزادی کے آگے رکھا اور غائب ہو گیا۔ فمانچو جادوگر بھی کمرے سے باہر نکل گیا، مگر شہزادی نے کھانا نہ کھایا اور اپنی مصیبت پر آنسو بہاتی رہی۔ ادھر امرو نے گھر آ کر سفر کی تیاری کی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر طلسم فریب کی طرف چل پڑا۔ اسے پہلے طلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچنا تھا، کیونکہ طلسم فریب طلسم ہوشربا کا ہی ایک صوبہ تھا اور وہاں جانے کے لیے طلسم ہوشربا سے گزرنا پڑتا تھا۔ امرو شام سے پہلے ہی طلسم ہوشربا کے قریب پہنچ گیا۔ راستے میں ایک جگہ رک کر اس نے اپنا حلیہ اور شکل تبدیل کی۔ اس نے رنگ و روغن عیاری سے خود کو ایک نوجوان اور حسین لڑکی بنایا اور زرق برق لباس پہن کر گلے میں چاندی کے گلوبند اور موتیوں کے ہار پہن لیے، پھر وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا طلسم کی سرحد پر پہنچ گیا۔ سرحد پر سرحدی محافظوں کا سردار گشت کرتا پھر رہا تھا، اس کے ہمراہ سپاہی بھی تھے۔ اس نے امرو کو دیکھا تو حیران ہوا، پھر سپاہیوں کے ہمراہ امرو کے قریب پہنچ گیا۔ اے خوبصورت لڑکی، تو کون ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اس نے امرو سے پوچھا۔ اے خوبصورت جادوگر، میں یونان کی چاندی جادوگرنی ہوں، امرو نے زنانہ آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے چاندی کے زیورات پہننے کا بہت شوق ہے، لیکن ہمارے ملک میں چاندی سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں کہ جو جادوگر مجھے میرے وزن کے مطابق چاندی دے گا، اس کے ساتھ میں شادی کروں گی۔ اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے پورے خاندان کے وزن سے بھی زیادہ چاندی دے سکتا ہوں، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں مذاق کرتے ہو؟ امرو ہنسا، تم تو مجھے غریب لگتے ہو۔ نہیں، چاندی جادوگر
جادوگرنی، میں سرحدی محافظوں کا سردار سونا جادوگر ہوں۔ میرے محل میں سونے سے بھرے 12 صندوق رکھے ہیں۔ سردار نے بڑے غرور سے کہا، چل جھوٹے، اگر تم سونا جادوگر ہو تو پھر مجھے چاندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امرو نے ہنس کر کہا، لیکن میں پہلے تمہارا محل دیکھوں گی، پھر تم سے شادی کروں گی۔ فی الحال تو مجھے کھانا چاہیے، آؤ میرے ساتھ محل بھی دیکھ لو، کھانا بھی کھا لینا۔ سونا جادوگر نے خوش ہو کر کہا، میرے گھوڑے پر چلو گے یا کوئی طلسمی سواری بناؤ گے؟ امرو نے پوچھا، ہوائی تخت پر چلیں گے، گھوڑا یہیں چھوڑ دو، سونا جادوگر نے کہا۔ پھر ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا اور وہاں ایک ہوائی تخت نمودار ہو گیا۔ امرو گھوڑے سے اتر کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سونا جادوگر تخت پر بیٹھا، تخت کو اپنے محل چلنے کا حکم دیا۔ طلسمی تخت فضا میں بلند ہوا اور شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ شہر پہنچ گئے۔ تخت میں ایک خوبصورت محل میں اترا۔ تخت کو یہیں رہنے کا حکم دے دو، کھانا کھانے کے بعد میں اس پر سیر کرنے جاؤں گی، امرو نے سونا جادوگر سے کہا اور تخت سے اتر گیا۔ سونا جادوگر نے تخت سے اترتے ہوئے تخت کو انتظار کرنے کا حکم دیا، پھر امرو کو ساتھ لے کر محل کی طرف بڑھ گیا۔ ایک کمرے میں آ کر اس نے امرو کو پلنگ پر بٹھایا اور پھر ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونک دیا۔ دوسرے ہی لمحے فرش پر دسترخوان بچھا نظر آنے لگا، جس پر کئی قسم کے کھانے موجود تھے۔ امرو کو بھوک لگی تھی، وہ فوراً ہی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد امرو نے سونا جادوگر سے کہا، سونا جادوگر، چلو مجھے اپنی دولت دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ وہ میرے وزن سے کم تو نہیں ہے۔ اگر پوری ہوئی تو میں آج ہی تم سے شادی کر لوں گی، آؤ، سونا جادوگر نے خوش ہو کر اٹھتے ہوئے کہا۔ امرو اس کے ساتھ چل دیا۔ سونا جادوگر اسے محل کے آخری کمرے کے پاس لایا، جس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر دروازے پر پھونکا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر سونے سے بھرے ہوئے 12 صندوق رکھے تھے۔ اس کے علاوہ ہیرے جواہرات سے بھرے 8 صندوق بھی تھے۔ سونا جادوگر نے تمام صندوق کھول کر امرو کو دکھائے۔ ٹھیک ہے سونا جادوگر، مجھے یقین آ گیا ہے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم فوراً مجھ سے شادی کر لو، لیکن تمہارے منہ سے مجھے بدبو آتی ہے، پہلے تھوڑی سی خوشبو لگا لو۔ اس نے اپنے لباس سے ایک شیشی نکالی اور کھول کر شیشی سونا جادوگر کے ناک سے لگا دی۔ اس نے سونگھا تو بڑی پیاری خوشبو محسوس ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا سر چکرایا اور وہ فرش پر گر کر بے ہوش ہوتا چلا گیا، کیونکہ شیشی میں عطر بے ہوشی تھا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی امرو نے شیشی بند کر کے زنبیل میں ڈالی، پھر صندوقوں سے سونا اور جواہرات نکال کر اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ اس نے سارے صندوق خالی کر ڈالے، پھر اس نے روغن عیاری سے نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ اس نے خود کو سونا جادوگر کا ہم شکل بنایا اور اس کا لباس اتار کر پہن لیا۔ پھر سونا جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے اسے اپنی زنبیل میں قید کر لیا۔ اب وہ سونا جادوگر کا جادوگر بنا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ صحن میں ہوائی تخت موجود تھا۔ امرو اس پر سوار ہوا اور اسے طلسم فریب چلنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہوا اور ایک طرف پرواز کرنے لگا۔ شہر سے باہر آ کر وہ طلسم فریب کی طرف اڑنے لگا۔ نصف گھنٹہ بعد تخت طلسم فریب کی حدود میں داخل ہوا۔ امرو نے نیچے جھانکا۔ نیچے ویران علاقہ تھا۔ اس میں ایک عالیشان محل بنا ہوا تھا اور محل کی چھت پر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی چہل قدمی کر رہی تھی۔ 14ویں رات کی چاند کی روشنی میں لڑکی کے گلے میں قیمتی زیورات دیکھ کر امرو کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے تخت کو اس محل میں اترنے کا حکم دیا۔ تخت چھت پر اترا تو لڑکی نے حیرت سے امرو کی طرف دیکھا اور بولی، تم کون ہو اور تمہیں میری اجازت کے بغیر یہاں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ جاننے کا موقع ہی نہیں ملا، تم خود بتا دو یا پھر میں ابھی جادو کے ذریعے معلوم کرتا ہوں۔ امرو نے مسکرا کر کہا، میں شہزادی گلقند جادوگرنی ہوں، طلسم فریب کے بادشاہ کی بیٹی اور فومانچو جادوگر کی بہن۔ یہ میرا ذاتی محل ہے اور میں ہفتے میں 2 دن یہاں رہنے کے لیے آتی ہوں۔ اچھا، تو تم ہو گلقند جادوگرنی؟ امرو نے حیران ہو کر کہا، میں نے تمہارے حسن کی بہت تعریف سنی تھی اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں تمہارے باپ کے پاس رشتہ کی بات کرنے اور تمہارے لیے تحفہ دینے جا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم یہاں مل گئی، اب تمہیں تحفہ دے کر تمہارے باپ کے پاس جاؤں گا۔ یہ سن کر گلقند جادوگرنی خوش نظر آنے لگی۔ گلقند جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے دکھاؤ کون سا تحفہ لائے ہو، پسند آیا تو میں تمہیں
से शादी करूंगी वरना नहीं। उमरू ने जेब से इत्र की शीशी निकाली और शहजादी गुलकंद जादूगरनी के हाथ में दे दी। फिर कहने लगा, ये परिस्तान की शहजादी गुलाब परी का इत्र है जो मैंने अपने गुलाम जिन के जरिए परिस्तान के शाही महल से चोरी कराया है। बेशक सूंघ कर देख लो। गुलकंद जादूगरनी ने इत्र की तारीफ सुनकर शीशी खोली और नाक से लगा कर सूंघी, मगर सूंघते ही बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि शीशी में इत्र बेहोशी था। उमरू ने हाथ बढ़ाकर बेहोश जादूगरनी का बाजू पकड़ा और इसे खींचकर तख्त पर लेटाया और फिर रोगने अयारी से खुद को इसका हमशक्ल बनाया। इसके बाद इसके हाथ पांव बांधे, फिर इसकी जुबान में सुई पेवस्त कर दी। इसके जेवरात उतार कर वो पहले ही अपनी जंबील के हवाले कर चुका था। इसने गुलकंद जादूगरनी को उठाकर जंबील में डाला और तख्त को शहर चलने का हुक्म दिया। तख्त फिजा में बुलंद हुआ और शहर की तरफ उड़ने लगा। जल्द ही तख्त शहर पहुंचा और उमरू के हुक्म पर शाही महल के अंदर उतरा। फौरन ही एक कनीज जादूगरनी दौड़ती हुई करीब आ गई और बोली, शहजादी हजूर, बादशाह और मलका आलिया खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आइए, मेरे साथ आगे आगे चलो। उमरू ने गुलकंद जादूगरनी की आवाज़ में कहा। कनीज़ इसके आगे चलने लगी। उमरू ने जंबील से एक लिफाफा निकालकर हाथ में ले लिया। कनीज़ एक कमरे में दाखिल हुई। ये खाने का कमरा था। दस्तरखान पर खाना लगा हुआ था और इसके गिर्द बादशाह और मलका बैठे थे। आओ बेटी, आज तो तुमने आने में देर कर दी है। मलका ने उमरू की तरफ देखकर कहा, अम्मी हजूर, मैं अपने महल से सैर करने निकल गई थी, तिलस्म होशरबा से होकर आई हूँ। उमरू ने गुलकंद जादूगरनी की आवाज़ में कहा, वहाँ से मैं आपके लिए गलाकंद खरीद कर लाई हूँ, दूँ आपको? नहीं बेटा, मीठा हमेशा खाने के बाद अच्छा लगता है, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले खाना खा लो। फिर उन्होंने खाना शुरू किया। उमरू भी आहिस्ता आहिस्ता खाना खाता रहा। खाना खाने के बाद उमरू ने लिफाफे से गलाकंद का एक टुकड़ा निकालकर बादशाह को और एक मलका को दिया। तुम बाहर जाओ, उमरू ने जनाना आवाज़ में कनीज़ से कहा, तुम्हें बाद में गलाकंद खिलाऊंगी। कनीज़ बाहर चली गई। मलका और बादशाह ने गलाकंद खाई मगर फ़ौरन ही बेहोश हो गए। उमरू उठा और कमरे से निकल आया। बाहर कनीज़ खड़ी थी। उमरू ने इससे जनाना आवाज़ में कहा, मैंने अब्बा हजूर से खर्चा के लिए रकम मांगी है और उन्होंने कहा है कि ख़जाने वाले कमरे से ले लूँ। तुम ख़जाने तक चलो और अपने हाथ से रकम निकाल कर और गिन कर दो, आधी रकम तुम्हें दे दूँगी। कनीज़ खुश होकर इसके आगे चल दी। एक कमरे के दरवाजे पर पहुँच इसने दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गई। ये कमरा माल और ज़र से भरा हुआ था। ये लो, पहले कलाकंद खा लो, फिर मैं भूल जाऊंगी। उमरू ने लिफाफे से कलाकंद का टुकड़ा निकालकर इसे दिया। कनीज़ ने कलाकंद खाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। तब उमरू ने दरवाज़ा बंद किया और सारी दौलत जंबील में भरने लगा। बादशाह और मलका को होश आया तो एक कनीज़ कमरे में मौजूद थी, जबकि शहजादी गायब थी। शहजादी कहाँ है? इसकी कलाकंद से हम बेहोश हुए हैं। बादशाह गुस्से से बोला, पता नहीं हजूर, मैं तो दस्तरखान उठाने आई थी, आप दोनों बेहोश पड़े थे। कनीज़ ने अदब से जवाब दिया, मैंने कर आपको होश लाया है। पता करो शहजादी का और इसे बुला कर लाओ, मैं इसे इस मजाक की सख्त सज़ा दूंगा। बादशाह ने गज़बनाक होकर कहा, हजूर, शहजादी ऐसा मजाक करने की जुर्रत नहीं कर सकती। मलका ने कहा, हो सकता है कोई और चक्कर हो। कनीज़ बाहर गई और चंद मिनट बाद वापस आकर बोली, हजूर, शहजादी महल में नहीं है। दरबान ने बताया है कि इसने शहजादी को बाहर जाते देखा था। ये सुनकर बादशाह को हैरत हुई। इसने एक मंत्र पढ़कर फर्श पर पाँव मारा। फ़ौरन ही एक तिलस्मी पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? तिलस्मी पुतले ने अदब से कहा। शहजादी ने हमें बेहोश क्यों किया और अब कहाँ है? बादशाह ने पूछा। मेरे आका, शहजादी उमरू यार की कैद में है और उमरू ने ही आपको नशा आवर कलाकंद खिलाकर बेहोश किया है, पुतले ने जवाब दिया। फ़ौज शहजादी का हमशक्ल बना हुआ है। तिलस्मी पुतले का जवाब सुनकर बादशाह और मलका हैरत से उछल पड़े। बादशाह गज़बनाक होकर दहाड़ा, मगर उमरू ने शहजादी को कब कैद किया और किस मकसद के तहत तिलस्म में आया है? यहाँ इसने लूट मार तो नहीं की है? उमरू जहाँ जाता है वहाँ लूट मार ज़रूर करता है मेरे आका, तिलस्मी पुतले ने कहा। इसने आपका ज़ाती ख़जाना लूट लिया है। इसने शहजादी को इसके महल की छत पर बेहोश किया था। वो यहाँ चीन की शहजादी चमन आरा को आज़ाद कराने और शहजादा फुमांचू जादूगर को शहजादी के अगवा करने की सज़ा देने आया है। ओह, तो क्या फुमांचू जादूगर ने चीन की शहजादी को अगवा किया है? इसने हमें तो नहीं बताया, मलका ने हैरत से कहा। फुमांचू ने चीन की शहजादी को क्यों अगवा किया? बादशाह ने तिलस्मी पुतले से पूछा। वो इससे शादी करना चाहता है, जबकि शाहचीन ने इसके साथ शहजादी का रिश्ता करने से इनकार कर दिया था। बादशाह ने पुतले से कहा, फुमांचू ने अच्छा नहीं किया, इसलिए उमरू हमारी बेटी को कैद कर लिया है।
تم فومانچو کو ہمارا حکم دو کہ وہ چینی شہزادی کو یہاں لے آئے تاکہ ہم اسے امرو کے حوالے کر کے شہزادی گلقند کو آزاد کرائیں۔ اس کا حکم سن کر طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ بادشاہ غصے اور پریشانی میں ٹہلنے لگا۔ ملکہ شہزادی گلقند کی جدائی میں رو رہی تھی۔ چند منٹ بعد فومانچو جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے اسے لعنت ملامت کی اور سخت لہجے میں کہا، چینی شہزادی کو یہاں لے آؤ تاکہ تمہاری بہن سے اس کا تبادلہ کیا جا سکے۔ ابا حضور، آپ فکر نہ کریں، میں صبح سے پہلے امرو کو گرفتار کر کے گلقند کو اس کے قبضے سے نکال لوں گا اور اس سے آپ کا خزانہ بھی واپس لے لوں گا۔ میں امرو کی ٹانگیں توڑ کر اسے آپ کے قدموں میں ڈال لوں گا، فومانچو جادوگر نے جوشیلے لہجے میں کہا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ امرو شہزادی کے روپ میں محل سے نکلا تھا۔ کچھ دور آ کر اس نے ایک درخت کی آڑ میں اپنی زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اوڑھ لی۔ اب وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ وہ واپس پلٹا اور شاہی محل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد بادشاہ جادو سے حالات معلوم کرے گا اور پھر فومانچو جادوگر کو طلب کرے گا۔ چند منٹ بعد اس نے بائیں جانب سے ایک جادوگر آتے دیکھا جس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی فومانچو جادوگر ہے، چنانچہ جوں ہی وہ فومانچو جادوگر شاہی محل میں داخل ہوا، امرو بھی اس کے پیچھے محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کے کمرے کے باہر رک کر اس نے فومانچو اور بادشاہ کی گفتگو سنی۔ پھر فومانچو جادوگر کمرے سے نکلا تو امرو اس کے پیچھے چل دیا۔ فومانچو جادوگر غصے سے بھرا شاہی محل سے نکل کر ایک طرف چل دیا۔ امرو سلیمانی چادر اوڑھے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ کچھ دور جا کر فومانچو ایک اور محل میں داخل ہوا اور امرو بھی اس کے پیچھے محل میں داخل ہو گیا۔ ایک کمرے میں پہنچ کر فومانچو جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور فرش پر پھونکا، فوراً ہی ایک طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسمی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ امرو خبیث کہاں ہے؟ فومانچو جادوگر نے پوچھا۔ میرے آقا، وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہے، پتلے نے جواب دیا۔ اس نے خود کو غائب کر رکھا ہے۔ یہ سن کر فومانچو نے پتلے پر پھونک ماری اور پتلا غائب ہو گیا۔ فومانچو نے ایک اور منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا، فوراً ہی اس کے سامنے ایک طلسمی جن نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن نے ادب سے کہا۔ امرو عیار کہاں ہے؟ اسے فوراً پکڑ کر لے آؤ، فومانچو جادوگر نے حکم دیا۔ میرے آقا، امرو میری نگاہوں سے اوجھل ہے، جن نے جواب دیا۔ فومانچو جادوگر نے جن پر پھونک ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ امرو دبے پاؤں فومانچو جادوگر کے حکم میں آیا اور زنبیل سے خنجر نکال کر بولا، فومانچو بیٹے، میں یہاں ہوں امرو عیار۔ اس کی آواز سن کر فومانچو جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور منتر پڑھنے لگا، لیکن امرو نے فوراً ہی خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ فومانچو کے منہ سے دلدوز چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ امرو نے 2-3 بار اسے خنجر مارے اور وہ ہمیشہ کے لیے ساخت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد امرو محل کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں اسے چین کی شہزادی مل گئی جو پلنگ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ امرو نے سلیمانی چادر اتار کر شہزادی سے کہا، شہزادی، میں شہزادی گلقند ہوں اور تمہیں آزاد کرانے آئی ہوں۔ فومانچو جادوگر کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر چین کی شہزادی بے حد خوش ہو گئی، پھر بولی، مگر تمہاری آواز تو مردوں جیسی ہے۔ لو، یہ عطر سونگھو، پھر تمہیں میری اصل آواز کا پتہ چل جائے گا۔ امرو نے جیب سے عطر کی شیشی نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے شیشی کھول کر شہزادی کے ناک سے لگا لی۔ شہزادی نے سونگھا اور سونگھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ امرو نے اسے اٹھا کر زنبیل میں ڈالا اور دوسرے کمروں کی تلاشی لی۔ کمرے میں اسے سونے اور جواہرات بھرے 50 صندوق دکھائی دیے اور اس نے ساری دولت اپنی زنبیل میں بھر لی۔ پھر وہ کمرے سے نکل آیا۔ محل کے دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ امرو کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور اسے سلام کیا۔ میرے لیے طلسمی گھوڑا بناؤ، امرو نے گلقند جادوگرنی کی آواز میں اسے حکم دیا۔ دربان نے فوراً ہی ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا، فوراً ہی وہاں ایک طلسمی گھوڑا نمودار ہو گیا۔ امرو گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے شہر سے باہر چلنے کا حکم دیا۔ گھوڑا فضا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ شہر سے باہر پہنچ کر گھوڑا گلقند جادوگرنی کے محل کی چھت پر اترا۔ امرو نے زنبیل میں قید بے ہوش گلقند جادوگرنی کو نکال کر چھت پر ڈال دیا، پھر گھوڑے کو چین کی طرف چلنے کا حکم دیا اور گھوڑا چین کی طرف پرواز کرنے لگا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی امرو چین پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو شاہی محل میں اترنے کا حکم دیا اور اپنے چہرے سے رنگ و روغن صاف کر کے اصل شکل میں آ گیا۔ گھوڑا چین کے شاہی محل میں اترا تو امرو گھوڑے سے اتر آیا۔ اس کی آمد کی اطلاع بادشاہ اور ملکہ کو ہوئی تو وہ دونوں کمرے سے نکل آئے۔ امرو نے انہیں سلام کر کے اپنا نام بتایا اور زنبیل سے بے ہوش شہزادی چمن آرا کو نکال کر ان کے سامنے رکھا اور بے ہوشی دور کرنے کی دوا اس کی ناک پر مل دی۔ شہزادی ہوش میں آئی تو خود کو اپنے محل میں پا کر بے حد خوش ہوئی اور اٹھ کر ماں باپ سے لپٹ گئی۔
شاہ چین اور اس کی ملکہ نے امرو کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 2 دن امرو کو اپنے محل میں مہمان رکھا اور تیسرے دن امرو کو بے شمار تحفے دے کر رخصت کیا۔